السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 13 رجب کی شب ولادت امام علی علیہ السلام کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو آیت نازل ہوئے وہ سورہ مومنون آیت نمبر 1 کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المومنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے کہ امام علی علیہ السلام نے دنیا میں ظہور کی۔ یہ بہت فضیلت والی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العزت دروازے کھول کے بیٹھے ہیں کہ آؤ اپنے مشکلات دور کرواؤ، اپنے گناہ معاف کرواؤ اور اپنے حوائج پورے کرواؤ۔ اگر پورے سال ہم سو رہے ہیں تو اس رات کو جاگتے ہوئے گزاریں، اور ایسے جاگتے ہوئے گزاریں کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں اور اپنے گناہوں کی طرف متوجہ رہیں، اور اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ، جب انسان کے گھر میں بھی کوئی خوشی ہوتی ہے تو دوسروں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کے گھر کی خوشی ہے، آپ کی بادشاہت میں میری گناہیں، میری حاجتیں اور میرے مشکلات کچھ نہیں، لیکن اس شب کے کچھ اعمال ہیں کہ جسے ہم اس شب میں انجام دے کر اپنی اس رات کو پرنور بنا سکتے ہیں۔ وہ اعمال یہ ہیں کہ سب سے پہلے غسل کریں، اور اس کے بعد صلوات کی ایک تسبیح پڑھیں اور 2 رکعت نماز صبح کی طرح انجام دیں 13 رجب کی نیت سے، اور پھر 100 مرتبہ صلوات کی تسبیح پڑھیں اور زیارت الامین پڑھیں، یا کوئی سی امام علی علیہ السلام کی زیارتی پڑھیں، اور زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ پڑھیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارتی پڑھیں۔ اس کے بعد نماز جعفر طیار، جس کی فضیلت بہت زیادہ کی گئی ہے اور جس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ اس رات میں یہ عمل اگر انجام دیں تو اللہ آپ کے سارے حوائج کو پوری کرے گا۔ اور 13 رجب کی رات اعمال داؤد کی پہلی رات ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز اعمال داؤد کی جاتی ہے کہ جس میں 1 مرتبہ الحمد، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھا جاتا ہے۔ پہلی رات 2 رکعت، دوسری رات 4 رکعت، اور آخری رات 6 رکعت ہیں کہ اللہ جسے توفیق دے اسے بھی ادا کرے۔ اس کے بعد پھر صلوات کی ایک تسبیح پڑھیں اور استغفار کی تسبیح پڑھیں، پھر دعائے احد، دعائے جشن کبیر اور حدیثی قصہ اگر ہو سکے تو یہ دعائیں بھی پڑھیں ساتھ میں۔ اس کے بعد دعائے امام زمانہ پڑھیں اور نماز امام زمانہ پڑھیں، پھر صلوات کی ایک تسبیح پڑھیں۔ یہ صلوات کی تسبیح پڑھنا ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی کے گھر میں خوشی ہو تو ہم ان کے گھر میں پھول لے کے جاتے ہیں، پھولوں کے گلدستے لے کے جاتے ہیں، پھولوں کے ہار لے کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے گھر کی خوشی ہے، تو ہم صلوات کی تسبیح پڑھ کر ان کی بارگاہ میں یہ پھولوں کے گلدستے کا کام دے گی۔ اور اپنے مرحومین کو یاد کریں کہ اس 13 رجب کو ہم اگر زندہ ہیں تو کیا پتہ کہ اگلے 13 رجب کو ہم اس دنیا میں نہ ہو تو کوئی ہمیں یاد کرے۔ اور نماز شب بالکل قضا نہ کرے کہ اس کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے، اور نماز صبح کے بعد زیارت امام علی علیہ السلام کرے اور 2 رکعت نماز زیارتی پڑھے، اور اس کے بعد دعائے ندبہ پڑھیں اور نماز امام زمانہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے حوائج، اپنے مشکلات اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، اس رات کے صدقے میں اور اس خوشی کے صدقے میں ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام تر مشکلات کو دور فرما، اور ہمارے تمام تر حاجتوں کو پوری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔